ماشاءاللہ ہم 5 بھائی اور 3 بہنیں ہیں. ایک بھائی ہمارا ایکسیڈنٹ میں مر گیا تھا. 6 بھائی اور 3 بہنیں ہیں. سب میرڈ بچے ماشاءاللہ. سب فارغ ہیں. آپ کے اوپر پریشر کبھی بہنوں کا نہیں آیا, بھائیوں کا نہیں آیا کہ بس کر دیں؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ کوئی مجھ پہ اثر انداز ہو جاتا ہے. سوائے ماں کے بعد مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ شادی کرنی ہے. کیوں نہیں؟ ایسا عشق ہو جس نے اس کے بعد کہا کہ بس اب لائف میں کوئی وہ نہیں ملا تو اب لائف میں کچھ نہیں. اتنا بھی میں بے وقوف نہیں تھا کہ ایک ہی عشق پہ ساری زندگی گزار دیتا کھنڈے کے ساتھ لگ کے. سم ٹائم مس نہیں کرتے کوئی ہو گھر جاؤں جس کو مکان کہتے ہیں آپ, کبھی مکان کو گھر بنانے کا نہیں سوچا؟ میں موسٹلی لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی وہ تنہا ہے. تو آپ کہتے ہیں پھر ویسے ہی تنہا تھا آپ کو؟ میں موسٹلی لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ بچوں کی وجہ سے کٹے ہیں. اور میں ایک ایسی بات کہنا چاہتا ہوں, میں کونسلر رہا ہوں یا جج رہا ہوں جی. یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, جب یہ جھگڑے شروع ہوتے ہیں فیملی کے میاں بیوی کے, جب میں جج تھا تو میں نے یہ دیکھا نا اس میں ٹائم ذرا زیادہ لگ جاتا ہے. آج کل تو فٹ طلاق ہو جاتی ہے. ہاں بچے جو ہے نا جب وہ ماں کو یا باپ کو لپٹتے ہیں نا تو پھر وہ میاں بیوی صلح کر لیتے ہیں. میرے پاس تو ایسے لاتعداد کیس لگے ہیں. سو اس لیے میں سارے لائرز کو کہتا ہوں, آپ بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بڑا کمال کیا ہے. آئی ایز اے شیخ رشید سے کہ اس میں تھوڑا کشن ہونا چاہیے. یہ لال حویلی کی بنیاد کہاں سے ڈلی تھی؟ یہ تو مجھے نہیں پتا. یہ بہت بڑی حویلی تھی جی بدھو بائی کی. بدھو بائی ایک ڈانسر تھی اس شہر کی. اسی دور سے مشہور ہوگی حویلی لال. ہاں میری زندگی میں اس کا, یہاں سے میں آتا تھا مشن سکول سے پڑھ کے, اچھا بڑا ہو گیا تھا. اس بالکونی میں یہ 3 کیسل سگریٹ پیا کرتی تھی. بڑی گریسفل عورت تھی. اچھا. اس شہر میں 3 گریسفل عورتیں تھیں. تینوں کی آپ فوٹیج کریں. ایک اماں جی تھی, ایک ادھر. تینوں کے گھروں کو تالا, دونوں کو, ایک کا میں نے گھر کھلا رکھا ہوا ہے. وہ اس شہر کی 3 حسین عورتیں تھیں, 3 صاحب حیثیت تھیں. اس کے پاس اس وقت گاڑی تھی جس وقت پنڈی میں کسی کے پاس ٹانگا بھی نہیں تھا. 1940 میری پیدائش کے پہلے کی بات ہے, پر یہ لوگ بتاتے ہیں کہ اس شہر میں ایک ہی گاڑی تھی جو بدھو بائی کی تھی, جو کوئلے سے چلتی تھی. اچھا. وہ اپنے لالا لاجپت رام کے ساتھ اس گاڑی پہ بیٹھ کے سری نگر جایا کرتی تھی. یعنی یہ شیخ صاحب کی زندگی میں ویسے خواتین کا بڑا ہاتھ رہا ہے, خوبصورت خواتین کا. وہ اور بات ہے ان کا جب ایسی اتنا ہاتھ ہے تو اپنی زندگی میں لا کے میں نے کیا کرنی ہے. نہیں, یہ نہ کہ میرا منہ نہ کھلائیں, میرا منہ نہ کھلائیں. نہیں کھولے آج شیخ صاحب. یہ بڑا لوگوں کے اندر یہ ساری دنیا کہتی ہے کہ جناب ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. عورت ہاتھ ہی اس بندے پہ رکھتی ہے جو کامیاب ہو. بعد میں کہتی ہے دیکھا میں آئی تو کس طرح اس کے آنگن میں خوشیاں آ گئی. یہ بھوکا ننگا تھا اور اس کا کوئی تھا ہی نہیں. یہ میری وجہ سے اس پہ باہر آ گئی. بالکل. آج کا اکنامیکل اینیمل جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ واچ کرتا ہے. میں کئی دفعہ چھوٹا تھا, یہاں کوئی اٹھنی چونی گلی میں مل جاتی تھی. آج مجھے کسی پاگل نے کپڑے پھاڑ کے گلی میں نہیں پھینک. یہاں پاگل رہتے ہیں 2-3, ابھی آئے گا کپڑے پھاڑ کے بھی گھر کی طرف پھینکے گا. ابھی آئے گا, ابھی اس کو شوٹ کریں, کپڑے پھاڑے گا نا اپنے گھر کی طرف پھینکے گا. یہ نہیں کہ لال ویلی کی طرف پھینک دے گا. سو پیپل آر, دنیا میں آج سب سے مضبوط رشتہ, سوری ٹو سے, قوم سے معافی چاہتا ہوں, مفاد کا رشتہ ہے. یہ سب سے بڑا سچ ہے آج کا. باپ بیٹے کی تربیت اور اس میں مال اس لیے لگا رہا ہے کہ میرے خزانے کا چوکیدار ہوگا. چوکیدار یہ ہوگا کل کو بڑا وارث ہوگا. بالکل. دعاؤں سے مزاروں سے اولاد لیتا ہے. جب وہ اولاد نالائق نکل دیتی ہے ایک اشتہار دے دیتا ہے جناب, ناخلف قرار دے دیا, میرا کوئی تعلق نہیں. سو مال کی سیاست ہے, پیسہ بھیک تماشا دیکھ. یہاں آپ کا آفس سے کوئی بنایا؟ یہ نیچے میرے آفس ہیں. صحیح. یہ میں نے سجان سنگھ کی حویلی بھی میرے پاس ہے. اچھا. بہت بڑی حویلی ہے. اچھا. وہ بھی میں نے ویمن یونیورسٹی کو دی ہے, اس کا قبضہ کروا دیا. زبردست. اور یہ بھی میں نے ویمن یونیورسٹی کو دینی ہے. بس سوچ رہا زندگی میں ہی دے دوں, یہ نہ ہو باہر اب میں بعد میں آپ کے پیچھے. ہاں چلو اوے ہون تو ساڈا مال ہے, شیخ صاحب نہیں ہے. جی جناب, یہ تھی لال حویلی. شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب ذرا نکلتے ہیں سفر پہ, چلتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں. چلیں سر. ریلوے میں تھے, ریلوے کے وزیر ہیں. سب سے زیادہ ریلوے نے ترقی اس دور میں کی اور سب سے زیادہ کمایا بھی. کیا ریزن تھا کہ اس سے پہلے نہیں کمایا, اور اب کیا ریزن آپ کو دکھتا ہے کہ اس کے بعد ریلوے تو بالکل تباہی کی طرف سے؟ مجھے ایک سمجھدار آدمی تھا, ریٹائر بندہ تھا, اس نے مجھے ریلوے کہا کہ شیخ صاحب یہ پرانے انجنوں کو ویلڈ کر کے نا آپ مال گاڑیوں پہ لگا دو اور وہاں سے انجن نکال دو سارے. میں نے یہی کیا, 3 مہینے اس کا ٹرائل کیا. دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا ملک پاکستان تھا اور جس کا اردو میڈیم منسٹر تھا
کہ میں نے ریلوے کے انجنوں کو ویلڈ کر کے 2 چلا دیے بالکل. اور وہاں سے انجن نکال کے 24 نئی ٹرینیں چلائی. انہوں نے 24 بند کر دی. دیکھیں نا, مسئلہ یہ نہیں ہے, یہ گورنمنٹ, اگر آپ میٹرو 50 ارب روپے کی یہ بنا رہے ہیں کہ ہم غریب کو سہولت پہنچانے چاہتے ہیں, تو یہ نارووال, شکر گڑھ, وزیر آباد جہاں بسیں نہیں چلتی, کاندلیاں والا بیچارے صبح دودھ لے کے آتے ہیں, ان کی ٹرینیں, کراچی تک کی ٹرینیں. بہرحال میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر یہ چائنا کوریڈور مکمل ہو گیا, اور ضرور ہوگا اور ہونا چاہیے انشاءاللہ, تو پاکستان کی ریلوے بہتر ہو جائے گی. اس دفعہ کا دور نواز شریف صاحب کا اور اس کی ٹیم جو ہے, میں سمجھتا ہوں انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا, اور ان پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں, اور یہ پر ان کو فکر بھی نہیں ہے. وہ تو 2018 بھی خود کو دیکھ رہے ہیں, اس لیے کہ اپوزیشن ملی ہوئی ہے ان سے, -1 عمران خان کے, باقی سب اس کی جیب میں ہیں. ان کے مسئلے ہیں, ان کی فائلیں ہیں. جب کوئی جاتا ہے ملاقات کرنے وزیر اعظم یا شہباز شریف سے, وہ ایک آدھی فائل ٹھیک ہو جاتی ہے, وہ ان کے ساتھ ہو جاتی ہے. دیکھیں نا, مولانا فضل الرحمان اتنا شریعت بل پہ بول رہے ہیں, بھائی تو اپوزیشن میں آگے بول دے وزارت سے استعفیٰ. صحیح. یوں بھی ہیں اور یوں بھی ہیں, یہ کیسے ممکن؟ آپ کے لیے کہا جاتا ہے بڑا کہ پہلے آپ رہے نون لیگ کا حصہ, پھر آپ نے مشرف صاحب کے دور میں بڑا ان کا ساتھ دیا, پھر پی ٹی آئی کے دور میں آپ نے عمران خان صاحب کا دور دیا, ساتھ دیا, پھر آپ کی اپنی ایک جماعت بھی ہے. کیا وجہ ہے کہ ہر بار جب بھی آپ کو کوئی اقتدار میں نظر آتا ہے تو آپ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں؟ یہ سارے لوگ پیداواری ساری قیادت فوجیوں کی ہے. میں اس سے پہلے وزیر رہ چکا تھا. آپ تو نون لیگ کا صدر, تب میں زیادہ نواز کا دور شریف تھا. سے پہلے انڈیپینڈنٹ ایم این اے تھا. جی ریکارڈ کو درست کرے سارے لوگ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے میں انڈیپینڈنٹ نواز شریف کو 85 میں شکست دے کے منتخب ہوا. جی بالکل. تو پھر میں نے یقیناً جوائن کیا نواز شریف صاحب کو, پھر میں انڈیپینڈنٹ منتخب ہوا جب میں نے مشرف کا ساتھ دیا. صحیح. میں کوئی اللہ معافی دے, کوئی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے منتخب ہو کے یا نواز شریف کے ٹکٹ سے منتخب ہو کے مشرف کے ساتھ نہیں گیا. کون سی ایسی چیز تھی جس نے آپ کو ایڈمائر کیا کہ نہیں مجھے اس پارٹی کا حصہ یا ان کا حصہ بننا چاہیے؟ 2 باتیں تھیں, یا ایک لمبی قید کاٹنے کے بعد پھر میں ایک لڑائی لڑتا مشرف کے ساتھ. صحیح. اور جیل جاتا. جس کے لیے میں جیل جاتا وہ خود سعودی عرب جا چکا تھا, محل میں رہ رہا تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا میں جیل میں رہوں وہ محل میں رہے تو مناسب نہیں ہے, اس لیے میں اپنے گھر میں رہوں وہ بے شک محل میں رہے. سو آئی ڈیسائیڈڈ ٹو جوائن, اور میں اس پہ شرمندہ نہیں ہوں. ہر آدمی نے کہا ہم شرمندہ ہیں, ہم معافی مانگتے ہیں. نہ میں پی ٹی آئی میں شامل ہوا, نہ ہو رہا ہوں, بالکل, نہ میرا شامل ہونے کا کوئی ارادہ ہے. میں نے اپنی جماعت بنائی, مجھے خیال تھا کہ میڈیا اتنا طاقتور ہے, میرے پاس وسائل نہیں, میں اپنی جماعت کو بہت پھیلا سکتا ہوں. لیکن عمران خان نے ایک تحریک چلائی, اس کا میں نے ساتھ دیا. اب بھی میں عمران خان کے ساتھ ہوں, نہ میں تحریک انصاف کا حصہ ہوں, نہ کبھی حصہ بنوں گا. وہ تو آپ نے ہمیشہ کہا, بڑا برملا اس بات. یہ کہنا کہ میں پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا, ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ پی ٹی آئی میں شامل ہیں. ہم نے یہ کہا کہ آپ نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا, میں بہتر میں سمجھتا ہوں. میں نے نواز شریف سے بہتر سمجھا کہ میں عمران خان کا ساتھ ہوں, اور ابھی تک اس پہ قائم. زرداری صاحب نے سائیڈ لے لی, وہ مفاہمت کے بادشاہ بنے بیٹھے ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ جب 2018 ہماری باری ہے, یہ باریاں ہی لگی رہیں گی ساری زندگیاں. مسئلہ یہ ہے کہ سارے چور کٹھے ہیں, سارے شریف آپس میں بانٹا ہوا ہے, سب نے بانٹا ہوا ہے اور مل کے کھا رہے ہیں. شیخ صاحب کی میٹنگ بہت لیٹ ہو رہے, تو کوئی بات نہیں, یہاں ہم گفتگو کو روکتے ہیں, اس کے بعد ایک اور لمبا سفر ہمارے ساتھ کرتا ہے. حویلی کے نیچے جہاں آج میں نے فلیگ سرمنی کی ہے, جھنڈا لہرایا, اس کے نیچے میں کتابیں بیچ رہا تھا.